اس کو ایکسٹینسولی اور انٹینسولی اس ایجنڈا کو لیا اور آج اس کے ثمرات آپ دیکھ رہے ہیں. ہمارا یہ ایمان تھا کہ جب تک پارلیمنٹیرینز سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے لیول کے اوپر انگیج نہیں ہوں گے, کوئی بھی ڈیولپمنٹ گول جو ہے, چاہے وہ ہیلتھ ہو, ایجوکیشن ہو, انوائرمنٹ ہو, پیس ہو, جتنے ایس ٹی جیز گولز ہیں, اس کا بڑا براڈ لینڈسکیپ اور کینوس ہے, جب تک پارلیمنٹیرینز اور لوکل لیول کے اوپر لوکل گورنمنٹ ریپرزنٹیٹیوز اس کے اندر انگیج نہیں ہوں گے, کوئی ایجنڈا اس طرح سے اچیو نہیں ہو سکتا جو اس کے گولز سیٹ اور ٹارگٹ سیٹ کیے گئے ہیں. میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گی کہ آئی ووڈ آلسو لائک ٹو اپریشیٹ جو چیئر پرسن ہے رومینہ اس وقت چیئر کر رہی ہیں. ہم لوگوں نے یہ اکٹھا سفر شروع کیا تھا اور اس کے بعد آئی تھنک شی واز دا ون ہو گراسپڈ اٹ اینڈ آلسو واز انٹرسٹڈ ان اٹ ٹو اے لیول کہ جہاں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام پروونسز ایک دفعہ پھر ساتھ بیٹھ کر, اور ابھی بڑا ایک کراس روڈ ہے, بڑا مائل سٹون اس وقت ہے یہ جو ٹائم ہے ٹرانزیشن کا, کیونکہ اب دنیا جو ہے وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے واٹس نیکسٹ جو ہے اس گول کی طرف جا رہی ہے. تو 2022 سے لے کے 2030 تک جو ٹائم پیریڈ ہے اس کے آخری سالوں میں تو صرف مانیٹرنگ ہوگی, ایویلیویشن ہوگی کہ ٹارگٹس کس طرح پورے ہوئے, لیکن اس سے پہلے یہ امپلیمنٹیشن فریم ورکس جو ہیں اس وقت کوائٹ ایکسٹینسولی پوری دنیا میں باقی کنٹریز میں, نیبرنگ کنٹریز کے اندر بھی کام کر رہے ہیں. کلائمیٹ چینج ایک ایسا ایس ٹی جیز ہے جو انٹیگریٹڈ ہے اکراس ڈفرینٹ ایس ٹی جیز, اس کو ہٹ کرتا ہے. اور پھر جو ہم اس کے آج کلائمیٹ چینج کے جو اثرات دیکھ رہے ہیں وہ آپ دیکھیں کہ ابھی جو ایکسٹریم انٹینس فلڈنگ ہے ملک کے اندر, کیونکہ جو دنیا ہے, اور یہ ایبسولوٹ پروٹیکشن جو ہے وہ کسی بھی ڈیزاسٹر کی کبھی بھی کسی ڈیولپڈ کنٹری میں بھی نہیں ہوتی, لیکن ہم ہماری جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ زیادہ ڈیزاسٹر رسپانس میں انویسٹ کرتی ہیں, بلکہ ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ کے اندر زیادہ انویسٹمنٹ اور بجٹنگ نہیں ہوتی. تو اس سلسلے میں ابھی پرائم منسٹر نے, میں وہیں میٹنگ سے آ رہی ہوں, کہ بلوچستان کے اندر پہلے تو جو لوگ جاں بحق ہوئے فلڈنگ میں, جو پورے پروونسز باقی پروونسز میں بھی اس وقت جو رین فال ہے وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بہت زیادہ انٹینس ہو گیا, اس کی جو ڈرفٹنگ پیٹرن ہے مانسون کا وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اثرات کیسے ہیں. تو جو ہمارا ایگزسٹنگ واٹر انفراسٹرکچر ہے وہ اس کو اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ اس طرح کے کلائمیٹ چینج اور پاپولیشن گروتھ کے جو دونوں کے جو اثرات ہیں اس کے لیے وہ سفیشینٹ نہیں ہے. تو وہی میٹنگ ابھی پرائم منسٹر نے کی کہ کس طرح ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ, اڈیپٹیشن اور میٹیگیشن کے اوپر کام کیا جائے پاکستان کی سطح کے اوپر, اور اس میں دنیا پوری جو ہے وہ جی آئی ایس بیس, جیو اسپیشل, ریڈار, سیٹلائٹ کی ٹیکنالوجیز استعمال کرتی ہیں, اور وہی ہدایت دی ہے آج وزیر اعظم نے بھی کہ آپ اس رسک مینجمنٹ کی طرف جائیں. رسک ریلیف تو ظاہر ہے ہم نے کرنا ہوتا ہے, رسپانسبلٹی ہوتی ہے گورنمنٹس کی, لیکن واٹر انفراسٹرکچر کے اوپر زیادہ سے زیادہ انویسٹ کریں. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز آئی تھنک جو پاکستان ہے اس میں ایک کامیابی ضرور ہوئی ہے کہ اس ہال میں خواتین کی جو تعداد ہے وہ کافی زیادہ ہے. یہ واحد فورم ہے جہاں جینڈر انکوالٹی میرا خیال ہے کافی حد تک کاؤنٹر ہو چکی ہے, اور اس پہ میں بھی ایس ٹی جی سیکریٹریٹ کو مبارکباد دیتی ہوں. پھر اسٹیج پہ آئی تھنک زیادہ خواتین کی ضرورت ہے. جو یوتھ is a very important factor because 65% of Pakistan is young now, and جو youth because this is their future, ان کی engagement بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ اس ایونٹ میں بہت زیادہ ہے. You can see young interns around you working for sustainable development goals, parliamentary secretariat. تو یہی روح اکراس دا بورڈ جانی چاہیے, ڈسٹرکٹ لیول پہ, یو سی لیولز کے اوپر, جو گراؤنڈ لیول ہے, پھر ڈویژنل لیول ہے, پروونشل لیول ہے, اس کے اوپر بھی اگر یہی انسٹیٹیوشنلائزیشن ہو کہ ینگ یوتھ کو انگیج کیا جائے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی پالیسی میکنگ میں. آج اس دفعہ آپ نے دیکھا کہ یہ 2016 میں اف آئی ریممبر
पहली दफ़ा SDGs बजटिंग स्टार्ट हुई थी पाकिस्तान में, और गवर्नमेंट की सतह के ऊपर SDGs को फंडिंग बजट लाइन दी गई थी। और यही इसका जो जेंडर बजटिंग है, क्लाइमेट चेंज बजटिंग है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट बजटिंग है, ये तमाम चीज़ें जब तक बजट नहीं होंगी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज इसके ऊपर नहीं होंगे, तो ये अपने हदाफ पूरे नहीं कर सकता। इसके साथ साथ एक आप सबको मालूम होगा, बिकॉज बहुत से चेहरे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ सिविल सोसाइटी, प्राइवेट सेक्टर को, तो उसके अंदर भी जो इकोसिस्टम अप्रोच है कि इन्वायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक तमाम चीज़ें इकट्ठी होंगी तो आई थिंक उसके जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो आ सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ स्टैंड अलोन SDGs agenda. This has to be integrated into various segments, sectors of the society also. आखिर में मैं ये बात ज़रूर करूँगी कि जिन मुल्कों में लोकलाइजेशन ऑफ SDG एजेंडा हो गई, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ SDGs हो गई, करिकुलम इंटीग्रेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हुआ, उन्होंने ही अपने टारगेट्स पूरे किए हैं। और बहुत ही ज़्यादा केस स्टडीज़ मौजूद हैं कि किस तरह करिकुलम के साथ एज अ टूल इस्तेमाल करके आप यूथ को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को इसमें इंगेज करते हैं। इसी तरह जो लोकलाइजेशन है उसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, लोकल representatives लोकल गवर्नमेंट के, और फिर मेंबर प्रोविंशियल असेंबलीज़ एंड मेंबर नेशनल असेंबलीज़ जिन जगहों के ऊपर, जिन मुल्कों में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में, डेवलप्ड वर्ल्ड में इंगेज हो गई इन पॉलिसी मेकिंग, उन कंट्रीज़ ने भी अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हों या इससे पहले जो एजेंडा था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, उनको अचीव किया। एक अच्छी बात यह है, मुझे आते हुए रोमीना बता रही थी, और वो कॉन्शियस इसलिए भी थी क्योंकि जब हमने ये काविश शुरू की तो उस वक़्त ये बड़ा एपॉलिटिकल फोरम था, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होती थी, बिकॉज वी बिलीव्ड कि ये ऐसा एजेंडा है जिसके अंदर अगर पॉलिटिक्स आ गई तो उसमें जो डिसइंटीग्रेशन है इस इंटीग्रेटेड एजेंडा की वो शुरू हो जाएगी। तो वही अभी मैं देख रही हूँ चेहरे कि तमाम गवर्नमेंट्स, तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इस इवेंट को भी रिप्रेजेंट कर रही हैं और ज़ाहिर है इस एजेंडा को भी रिप्रेजेंट कर रही हैं। आखिर में जो इन SDGs से रिलेटेड डेवलपमेंट कंट्रीज़ के अंदर जो ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो गवर्नेंस की आती है, कि आपका जो बजट एलोकेट होता भी है, या बजट एलोकेशन इंटरनेशनल पार्टनर्स, मल्टीनेशनल डोनर एजेंसीज़, बायलैटरल डोनर एजेंसीज़ जो आपको पैसे देते हैं, उसकी जो एलोकेशन के साथ साथ उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, कि जब वो पैसा ख़र्च होता है तो उसके ऊपर आपका गवर्नेंस का चेक कितना है, तो वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है और वो सूबों के लेवल पे मॉनिटर होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि जितना गवर्नेंस के इशू पिछली दफ़ा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में डेवलपिंग कंट्रीज़ में आए थे, उन पे काफ़ी हद तक प्रोविंशियल लेवल के ऊपर चेक एंड बैलेंसेस हो गए हैं, लेकिन एक नेशनल लेवल, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर ये जो गवर्नेंस इश्यूज़ हैं इनको चेक होना बड़ा ज़रूरी है। आखिर में जब तक पार्लियामेंटेरियंस इस तरह के एजेंडाज़ में इंगेज और इन्वॉल्व और पॉलिसी डिसीजन में नहीं होंगे, बिकॉज पार्लियामेंट वाहिद अदारा है जो ओवरसाइट का रोल प्ले करता है। एग्जीक्यूटिव भी अकाउंटेबल सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर है। और मैं देखती थी क्योंकि मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो है वो डोनर एजेंसीज़ के साथ और NGOs के साथ और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ है जो ये प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसमें पार्लियामेंटेरियंस को इंगेज नहीं किया जाता था। और पूरी दुनिया में ऐसी एग्जांपल्स हैं और ऐसी केस स्टडीज़ हैं कि जब पार्लियामेंटेरियंस इंगेज होते हैं, लोकल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स इंगेज होते हैं, तो जो उसका आउटपुट होता है, जो उसका रिज़ल्ट होता है, वो मैनी फोल्ड्स इंक्रीज़ कर जाता है। तो पार्लियामेंट शुड स्टे पुट। रुमीना, इंशाल्लाह अगर आपको किसी किस्म की भी सपोर्ट चाहिए इन दिस, इन माय हम्बल कैपेसिटी, आई एम ऑलवेज देयर। एंड आज प्राइम मिनिस्टर ने भी जब वो फ्लडिंग की, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की मीटिंग ले रहे थे, उसके अंदर भी ये है कि पार्लियामेंटेरियंस, अब हमें SDGs एजेंडा इम्प्लीमेंटेशन से SDGs प्रो लेजिस्लेशन की तरफ जाना है, जो अगला स्टेप है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेजिस्लेट करके हम इन गोल्स को अचीव भी कर सकते हैं और ऐसी इनेबलिंग इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं उस लेजिस्लेशन के ज़रिए, जहाँ जहाँ ब्लॉकेट्स हैं, जहाँ जहाँ
بوٹل نیکس ہیں، جہاں جہاں ایسی چیزیں ہیں جو صرف قانون سازی کے ذریعے امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے ایز لیجسلیچرز آلسو، ایز ایگزیکٹو، ایز پارلیمنٹ، ایز لوکل گورنمنٹ ریپرزنٹیٹیوز، ایز سول سوسائٹی، کہ وہ لیجسلیشنز کون سی ہیں. ہم ایگزسٹنگ کو ریویو کر سکتے ہیں اور امینڈمنٹس کے ساتھ اس کے اندر چینجنگ کلائمیٹ پیٹرن کے ساتھ ساتھ ہم ان کو قانون سازی کر کے اس میں بہتری لا سکتے ہیں. میں میڈیا کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کیونکہ ایسے ایونٹس میں میڈیا کی پریزنس بہت کم ہوتی ہے. آئی تھنک مائی ایگزسٹنگ پوزیشن آف انفارمیشن منسٹری فورس دیم ٹو کم ہیئر. تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. میڈیا کین پلے اے ویری وائٹل رول ان ٹرمز آف اویئرنیس ریزنگ. جتنی زیادہ آگاہی سوشل اسپیس، ڈیجیٹل اسپیس، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں میڈیا کے، ان کے ذریعے یہ آگاہی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ہم نے پارلیمنٹری رپورٹرز ایسوسی ایشن کو بھی اس کا پارٹنر بنایا تھا جب یہ ایس ٹی جیز بنا تھا. پپس کی ریپرزنٹیشن میں دیکھ نہیں رہی، آئی تھنک آدھے ہے. اچھا، تو وہ بھی بہت ہے کیونکہ انسٹیٹیوشنلائز ویسے ہی ہوگا. تو میڈیا کے حضرات یہاں جو بیٹھے ہیں، بہت سے ایسے اینکرز ہیں جنہوں نے اس کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے، ان سب کا شکریہ ادا کروں گی کیونکہ جب تک ہم سب مل کے قوم کی طرح، ایک نیشن کی طرح اس ایجنڈا، اور یہ کوئی انٹرنیشنل ایجنڈا نہیں ہے، تعلیم دینا، صحت کی سہولیات دینا، انوائرمنٹ، ڈیولپمنٹ، ہیلتھ، انرجی، اکانومی، پلانٹ وی آل شیئر ایز اے ٹرسٹی فار فیوچر جنریشن. تو یہ تمام لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے. اس کو صرف سیکٹورل آرگنائزیشن کرتے ہیں وہ ایکسپرٹ سائنٹیفک طریقے سے، ورنہ یہ ہمارا نیشنل ایجنڈا ہے. اس کے اوپر ہمیں اکٹھے سب کو اکٹھا کام کرنا ہے. اور ایم ڈی جیز کے بعد ایس ٹی جیز کی ٹرانزیشن اس لیے بہتر ہے کیونکہ تمام اسٹیک ہولڈرز اس میں انگیجڈ رہے ہیں. آپ سب کا ایک دفعہ بہت شکریہ. انشاءاللہ جب آپ بلائیں گے ان مائی ہمبل کیپیسٹی I would love to represent Sustainable Development Goals agenda in Pakistan. Thank you. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا پائیدار ترقیاتی اہداف کے اختتامی سیشن سے خطاب آپ ملاحظہ کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جب تک پارلیمنٹیرینز بامقصد ترقیاتی اہداف پر متفق نہیں ہوں گے، ترقی ممکن نہیں ہے. موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ملک اس وقت شدید سیلابی صورتحال سے دوچار ہے.